شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو اس عظیم کائنات کا خالق و مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سالوں کا زمانہ ہے؟ 600 سال کا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا؟ ارک نوح۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر رکی تھی وہ پہاڑ کس ملک میں ہے؟ پہاڑ کا نام جودی تھا اور یہ پہاڑ موجودہ ترکی میں موجود ہے۔ خشکی کا پتہ لگانے کے لیے نوح علیہ السلام نے کون سا پرندہ بھیجا تھا؟ پہلے کوے کو بھیجا جو باہر جا کے لاشیں کھانے لگا۔ آپ نے اس کے لیے بددعا کی کہ تو ہمیشہ خوف میں ہی مبتلا رہے۔ پھر آپ نے کبوتر بھیجا۔ کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کا ایک پتا اور پاؤں کے ساتھ کیچڑ لایا جس سے پتا چلا کہ تمام شہر برباد ہو چکے ہیں اور پانی اتر چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ تجھ پہ امن رہے، اسی لیے وہ بے جھجک لوگوں کے گھروں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بنیامین۔ نجی اللہ کن پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اور کون کون سی اونٹنیاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 اونٹنیاں تھیں، قصوہ، جدعہ اور عذبہ۔ یہ اونٹنیاں صرف سواری کے لیے تھیں۔ اس کے علاوہ 45 اونٹنیاں دودھ دینے والی تھیں۔ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو صورتیں مکی دور میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں مکی ہیں، چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا طائف یا کہیں بھی اور ہجرت کے بعد مدنی دور میں نازل ہونے والی صورتیں مدنی ہیں، چاہے مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کن صحابی کے پاس ہوتی تھی؟ حضرت سیدنا حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ مومنو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کس سورت کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ نماز جنازہ میں اگر سجدہ کرنا یاد نہ رہے تو کفارہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا۔ کون سی اذانیں ہیں جن کے بعد نماز نہیں ہوتی؟ پیدائش کے وقت بچے کے کان میں دی جانے والی اذان اور مصیبت کی گھڑی میں دی جانے والی اذان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحفہ دے کے واپس لینے والا شخص اس شخص کی مانند ہے جو کہہ کر کے اسے چاٹ لے۔ کون سے نبی اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کر کے چلے گئے تھے لیکن عذاب نہ آیا؟ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام۔
حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کی سرکشیوں سے تنگ آ کر انہیں عذاب کی وعید سنا کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو قوم کے مرد و زن سجدے میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ ملک الملک کو ان کی حالت پہ ترس آ گیا اور صفت رحمانی اور رحیمی غالب آ گئی اور اللہ رب العزت نے قوم سے عذاب ٹال دیا۔ بے شک وہ خود فرماتا ہے، میری صفت رحیمی قہاری پہ غالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے 63 سال کی عمر میں رحلت فرمائی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو العرب کن کا لقب ہے؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ رومیوں میں سب سے پہلے کس رومی نے اسلام قبول کیا؟ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادشاہوں میں سب سے پہلے کس بادشاہ نے اسلام قبول کیا؟ نجاشی شاہ حبشہ نے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین کو اسلام قبول کرنے کے خطوط بھجوائے، نجاشی کو جب یہ خط ملا تو وہ تخت سے اتر آیا اور آپ کے خط کو آنکھوں سے لگایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز کون سی تھی؟ مغرب کی نماز۔ تکبیر، تسبیح اور تحلیل سے کیا مراد ہے؟ تکبیر سے مراد اللہ اکبر پڑھنا، تسبیح سے مراد سجدے اور رکوع میں مستعمل تسبیحات پڑھنا، سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، اور تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔